تنظیم کے نام پر جو اپنے ہم ساتھیوں کو ساتھ ملا کے ویسے بھی اس سے پہلے بھی آپ کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کر سکتے ہیں. اگر فیڈریشن بنے گی تو یہ کمیونٹی تقسیم ہو جائے گی, 2 صدر کہلائیں گے. تو آپ اپنی تنظیم کے آلریڈی صدر ہیں, یہ ہیں دوسرے ساتھی ہیں اپنے صدر تو بنے ہوئے ہیں. اگر صدر ہی کہلانے کا شوق ہے تو وہ تو تنظیم کے صدر آلریڈی ہے, تو ضروری ہے فیڈریشن کا صدر ہی ہوگا تو تب بھی کام کرے گا. جب بھی مضبوطی ہوتی ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جب سب دوست اکٹھے ہوں. یہاں میں جو اسپین کا لوکل سیٹ اپ ہے اس کا میں آپ کو تھوڑی سی واضح کر دوں. اگر میری تنظیم ہاسپیٹلیت کی ہے تو میں یونتا مینتے ہاسپیٹلیت میں رجسٹرڈ ہو سکتا ہوں. اگر میری تنظیم باریو روال کی ہے تو وہ بارسلونا میں رجسٹرڈ ہو سکتی ہے. اگر تنظیم بادالونا کی تو وہ بادالونا کی یونتا مینتے میں رجسٹرڈ ہو سکتی ہے. ہاسپیٹلیت کی تنظیم بادالونا میں آ کے اپنا پروجیکٹ نہیں پیش کر سکتی. ہاسپیٹلیت کی تنظیم ترتوسا میں جا کے اپنا پروجیکٹ نہیں پیش کر سکتی. دوسری چیز وہ پھر ہاسپیٹلیت تک محدود ہو جائے گی. پلیٹ فارم بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے, ظاہر ہے ہر کام تنظیم جو ہے وہ ہر جگہ پہ کام کر سکتی ہے. بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو دوست ہیں وہ آپ کی مضبوطی بنے. تو تقسیم کے حوالے سے میں ایک مثال ضرور دوں گا آپ کے سامنے کہ تقسیم اکثر آپ کی اخبارات میں پڑھ رہے ہیں. ایک مثال ٹو مچ کلیئر ہمارے پاس کہ جب کشمیر میں زلزلہ آیا تو ہماری ایک فیڈریشن موجود تھی, تقریباً ہم سبھی متحد تھے اس پہ, اور پورے زلزلے کے دوران ہم نے محنت کر کے 22,000 یورو چندہ اکٹھا کیا. سب تنظیموں نے فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے. اس 22,000 میں سے ایک تنظیم نے 3,000 دیا, 2 انڈیویجول لوگ ہیں جنہوں نے 2,000 یورو دیا, 7,000 یورو 22,000 میں سے آپ نیگیٹو کر دیں. آپ اندازہ لگیں کہ ایک تنظیم نے جب کام کیا تھا تو اس کا رزلٹ کیا ہے. ابھی آپ کے سامنے پاکستان کے اندر سیلاب کی صورتحال ہے. انڈیویجول لوگوں نے مختلف پلیٹ فارموں سے کام کیا کیونکہ فیڈریشن اس وقت ایگزسٹ نہیں کر رہی تھی, حالات آپ کے سامنے تھے. اس وقت ہم نے 1 لاکھ یورو سے زیادہ کی ادویات سامان ابھی تک بھیج چکے ہیں اور ابھی بھی پروجیکٹ چل رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کمیونٹی پلیٹ فارم بنانے سے تقسیم کبھی نہیں ہوتی. ہم نے آج پلیٹ فارم بنایا, ہم جو پلیٹ فارم وہ بنے گا اس کو ویلکم کریں گے. ہمارے ان کے ساتھ رابطے ایسے ہی ہوں گے, دوستانہ ہوں گے, ورکنگ ریلیشن ہوگی. نہ صرف یہ 2, اگر کل کو کوئی اور بھائی ہمارا تیسرا پلیٹ فارم بھی بناتا ہے ہم اس کو بھی ویلکم کہیں گے. ہماری اس وقت 45,000 سے اوپر تعداد ہے یہاں بارسلونا میں, اس وقت 50,000 کتالونیا میں. تو 50,000 لوگوں تک یہ میسج پہنچانا, انٹیگریشن اور یہ کام کرنا, میرے خیال میں اگر 2 پلیٹ فارم اور بھی بن جائے تو وہ بھی کام ہے. مقصد پلیٹ فارم بنا کے اگر نفرتیں بڑھانی ہیں تو وہ کرنا ہمارا مقصد. پلیٹ فارم بنائیں گے ہم, آنے والے جو ان کے اگر الیکشن ہو گئے تو جو بھی صدر اس کا بنے گا, جو بھی اس کی باڈی ہے گی, ہمارے ان کے ساتھ وہی ریلیشن شپ ہوں گے جو ایک تنظیم کے دوسری تنظیم کے ساتھ ہوتے ہیں. کل کو بادالونا میں جتنی کمیونٹی باڈی کو کہتا ہے میں بھی اپنا پلیٹ فارم بنانا چاہتا ہوں تو ویلکم, ہم اس کو بھی ساتھ دیں گے. ختم نہیں ہوں گے کہ ہم اگر ایک پلیٹ فارم بنا رہے ہیں ہم دوسرے کو منع کریں گے تم نہیں بناؤ. صرف مقصد ہے کام کرنا, ایک پازیٹیو کمپٹیشن پیدا ہوگا. وہ کام ہوں گے جو آج تک نہیں ہو سکے وہ اس سے. پلیٹ فارم کا نام نہیں بتایا, پلیٹ فارم کا نام دسمبر میں اناؤنس کریں, لیکن یہ بتا دیں کہ ہمارا پلیٹ فارم جو ہے وہ کتالونیا کی حد تک ہوگا. ہم وہ کام کرنا چاہتے ہیں جہاں ہماری ایکسیس ہوگی. اگر ہم فیڈریشن پوری اسپین کی بنا دیں تو ہم نے 6 سال بلکہ پہلی 2 فیڈریشن کتالونیا اسپین کی تھی تو ہم اپنی باڈی اناؤنس نہیں کر سکے. تو ہماری صرف کتالونیا کے لیول کی ہمارا سیٹ اپ ہوگا, اور جس طرح ہم باڈی اناؤنس کریں گے ہمارے پاس ترتوسا, لیریدا, تاراگونا, ماریزمے اور فیرونا کی باڈی آپ کے سامنے پیش ہوگی. ان کے ریپرزینٹیو آپ کے سامنے پریس کریں اس طرح بیٹھے ہوں گے اور وہ بتائیں گے کہ ہم اپنے علاقے میں اس کو ریپرزینٹ کریں گے. اور کوئی سوال؟ حاجی صاحب آپ سیدے سے جو پارٹی ہاؤس سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ اس پلیٹ فارم کو کیسے نیوٹرل رکھ سکیں گے, کیونکہ آپ کے زیادہ تر دوست بھی اسی پارٹی سے وابستہ ہیں. تو اس سلسلے میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کوئی سیاسی حوالے سے کوئی پلیٹ فارم ہو, اس بارے میں تھوڑا. سب سے پہلی بات تو کسی بھی سیاسی پارٹی کو کسی پلیٹ فارم کی ضرورت نہیں ہے. ہمیشہ سماجی پلیٹ فارم کو سیاسی پارٹی کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی کہ سیڈے سے کو پاکستان فیڈریشن کی ضرورت نہیں ہے, لیکن پاکستان فیڈریشن کو سیڈے سے کی ضرورت ہے, پاکستان فیڈریشن کو سوشلسٹ پارٹی کی ضرورت ہے, آئی سی کی ہر پارٹی کی ضرورت ہوتی ہے. اس کی میں مثال ضرور ہوگا کہ ہمارے ممبر پارلیمنٹ ہیں جو اس دفعہ 4تھی دفعہ الیکٹ ہو رہے ہیں, شاید مراکش تعلق رکھتے ہیں. ابن بطوطہ کے وہ پریزیڈنٹ ہیں اور پچھلے 12 سال سے وہ اس کے پریزیڈنٹ ہیں. ابن بطوطہ کیا ہے؟ ابن بطوطہ تنظیم, اس کو فیڈریشن کا نام نہیں دیا لیکن وہ بھی ایک پلیٹ فارم ہے جس پہ بہت ساری تنظیمیں شامل ہیں. اور کتالونیا کے اندر وہ سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے وہ ابن بطوطہ ہے, مراکش کمیونٹی کا. سب سے زیادہ جو کام کر رہی ہے وہ وہی تنظیم کر رہی ہے. اس کا پریزیڈنٹ ممبر پارلیمنٹ ہے ایک سوشلسٹ پارٹی کا.
जब दो चीज़ें होती हैं, सीधे से का जो भी है मेरा वो सीधे से के साथ है। जब मैं अपने समाजी प्लेटफॉर्म पे आऊँगा तो गवर्नमेंट सीधे से की हो, सोशलिस्ट पार्टी की हो, ICB की हो, इसकेरा की हो, मेरे प्रोजेक्ट जो हैं वो 40,000 कम्युनिटी के हैं, वो सीधे से के 10 या 15 या 20 मेंबर्स के लिए नहीं है। जब आप वर्क करके अपना प्रोजेक्ट बना के उनको पेश करेंगे तो वो जो भी हुकूमत होगी वो कभी इनकार नहीं कर सकती। मुझे इस चीज़ से कदम डर है कि मेरा तलक सीधे से है, लेकिन हुकूमत सोशलिस्ट पार्टी की है, आज भी सोशलिस्ट पार्टी की, उसका कल भी उनकी बने, अयोध्या में तो भी उनकी है, वो तो फिर अगले साल इलेक्शन होने हैं फिर उनकी बने। इसमें मुझे कदम डर नहीं है कि मेरे सीधे से होने की वजह से कोई मसला बनेगा, नहीं बनेगा। अगर मैं पाक इस्लाम के नाम से आज तक करता रहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फेडरेशन के हवाले से क्योंकि सियासी हवाला वो सियासी वर्कर अपनी जगह पर है, लेकिन हमारा जो समाजी प्लेटफॉर्म है ये टोटल पाकिस्तानी कम्युनिटी का प्लेटफॉर्म है। इसमें ना सीधे से है, इसमें ना सोशलिस्ट पार्टी, इसमें कुछ भी नहीं है। बाकी बात रही ताल्लुकात की, तो मेरे ख्याल में जो ताल्लुकात जिसके जितने ज़्यादा वो उतना ही ज़्यादा अफेक्टेड हो सकता है। मेरी तो दावत होगी, मेरे वो जितने दोस्त किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में अच्छी पोजीशन रखते हैं, मैं उनको वेलकम सबसे पहले कहूँ, ताकि वो हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा सके। हमारा मकसद है कि हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे, हमारा मकसद हमारी कम्युनिटी को कुछ मिल सके, हमारी कम्युनिटी की जो रिलेक्शन में मिल सकती है वो मिले, हमारी आवाज़ पहुँचे, पाकिस्तान का नाम ऊँचा। जितने भी मजबूत हमारे रिलेशन होंगे किसी पॉलिटिकल पार्टी से, वो हमारे फेवर में जाएंगे। अगर फेडरेशन के कल इलेक्शन होते हैं तो क्या उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे? नहीं, वो तो मैंने इस ऐलान से पहले ला तलखी का इजहार कर दिया था, क्योंकि 4 साल जो टाइम ज़ाया हो गया, मैं मज़ीद उसमें टाइम नहीं ज़ाया कर सकता। और जो अहम बात हमारी फेडरेशन की होगी या हमारी प्लेटफॉर्म की होगी, हमारे प्लेटफॉर्म से वोटिंग करके ना किसी के प्रोजेक्ट को रिजेक्ट किया जाएगा और ना सिलेक्ट किया जाएगा। किसी भी दिन आप ये नहीं देखेंगे कि वोट हुए किसी पर। कोई भी बंदा प्रोजेक्ट लेके आता है, हम उस पर बहस करेंगे, प्रोजेक्ट देने वाला उसके फेवर में बात करेगा, जो बंदा उसको नहीं समझ रहा वो उसके अगेंस्ट में बात करेगा, लेकिन डायलॉग से बात होगी। जो बंदा जो प्रोजेक्ट लेके आएगा, चाहे वो इंडिविजुअल बंदा है, चाहे वो किसी तंजीम से ताल्लुक रखता है, वो उस प्रोजेक्ट को करेगा और हमारा प्लेटफॉर्म फुल उसको सपोर्ट करेगा। अगर वो समझता है कि वो इस काबिल है कि वो कर सकता है, लेकिन हम वोट डाल के कतन किसी के प्रोजेक्ट को, किसी की बात को रिजेक्ट नहीं करेंगे। काम करने वाले को हम ये दी जाएगी, वो अपना प्रोजेक्ट है उसको फुल अथॉरिटी होगी, वो अपना प्रोजेक्ट जो है उसको कामयाबी से शहबाज साहब, अब तक आपके पास कितनी तंजीमें मौजूद हैं या कितने लोगों की तादाद मौजूद है जो आपका साथ दे रहे हैं? वो इंशाल्लाह दिसंबर में जब हम पार्टी अनाउंस करेंगे, वो आपके साथ सारे दोस्त भी सामने होंगे, वो लोग भी सामने होंगे, क्योंकि मकसद था बहुत सारे लोग जो हैं वो इंतजार कर रहे थे कि हम आगे बढ़ें और वो हमारे साथ चलें। मेरा ख्याल है कि जब बिल्डिंग तामीर करते हैं तो उस वक्त ठेकेदार जो है वो बता देता है कि इस बिल्डिंग पे इतनी ईंटें लगेंगी, नहीं वो सब तो आपके पास आप इस तरह पे बिल्डिंग खड़ी करके फिर ईंटें गिनती हमारे पास नक्शा मौजूद है, बिल्डिंग हमने दिसंबर में खड़ी कर दी, नक्शा पास करवा दिया। तो नक्शा जो पास हो गया तो नक्शा आपको दिखा देंगे तो उस पर फायदा नहीं है। आप बिल्डिंग खड़ी हुई देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी। काउंटिंग नहीं है आपके पास? काउंटिंग हमने काउंटिंग नहीं चल रहा है। एक चीज़ और क्लियर है, हमने क्वालिटी पे जोर देना है, क्वांटिटी पे जोर नहीं देना। आप हमेशा देखेंगे हमारे प्रोजेक्ट पे क्वालिटी पे जोर होगी, क्वालिटी, काम और क्वालिटी, क्वांटिटी कोई अहमियत नहीं रखती और क्वांटिटी से कभी भी काम नहीं होगा। तो जब आप इस वक्त देख लें, फेडरेशन एक तरफ है और चंद तंजीमें हैं जो पाकिस्तान की, जो मिराजुल कुरान देख लें, मिरादुल वतन देख लें, जवेद इलियास कुरैशी को देख लें, डॉक्टर उमा को देख लें, अलफलाह को देख लें। इंडिविजुअल 5 बंदों की क्वालिटी हमारी 30 से क्वांटिटी से बेहतर है, इसलिए हमारे 5 भी लोग होंगे तो वो क्वालिटी में आपको 40 से बेहतर नजर आएगा। इसलिए हमारा जोर क्वालिटी पे, हम अददी गिनती पे नहीं जाएगा। अरसद, मेरा सवाल है कि जिस फेडरेशन से आपने लाताल्लुकी का इज़हार किया है उसके मंशूर और दस्तूर में भी बहुत वाज़ेह इस तरह की सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि हम कम्युनिटी की इफ़लाह के लिए काम करेंगे, कम्युनिटी की इफ़लाह के लिए ये होगा, सेमिनार्स होंगे स्कूलों के, ये सारा कुछ उसमें भी लिखा है। वहाँ आप क्यों नहीं कर सके, हालांकि आपका ग्रुप भी बरसर इक़्तिदार भी रहा, और यही चीज़ें अगर आज आप दोबारा रिपीट कर रहे हैं एक नए प्लेटफॉर्म से, क्या हमें और 4 साल इंतज़ार करना पड़ेगा ये चीज़ें देखने के लिए, या इससे पहले हमें कुछ नज़र आ जाएगा साल में, 6 माह में, या हम फिर पिछली फेडरेशन की तरह 4 साल इंतज़ार करें, उसके बाद फिर आपसे इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? शहबाज साहब, आपने 4 साल पहले इस तरह का दावा किया था, वो कहाँ गया? मैं ना आपको साल का टाइम दे रहा हूँ और ना 6 महीने, 3 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च कहने पर आप मुझे बुलाइएगा, मैं नहीं बुलाऊँगा, आप बुलाइएगा और आप बुला के बताइए कि 3 महीने में जो बातें मैंने की है उनकी इब्तिदा शुरू होगी। इंतहा की बात नहीं करूँगा, उनकी इब्तिदा शुरू होगी और ये आप देखेंगे और ये आप मुझे बताएंगे और ये आपने 3 महीनों बाद खुद बताना।
کہ جتنی باتیں میں نے کی ان سب کی ابتدا تھوڑے پیمانے سے ہوئی یا زیادہ پیمانے سے ہوئی، لیکن ان کی ابتدا ہو چکی ہوگی۔ منشور میں لکھ دینا اور اس پہ عمل کرنا، دو چیزیں بہت زیادہ ڈفرینٹ رکھتی ہیں۔ دوسری چیز، ابھی تک کوئی بھی پروجیکٹ آپ لے کے آتے تھے تو اس کو ووٹنگ کر کے اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا تھا۔ مجھے یاد ہے جب سیلاب پاکستان میں زلزلہ آیا تھا تو میں 3 دن وہاں پہ رہ کے آیا تھا کشمیر میں۔ مجھے فیڈریشن نے کہا تھا کہ آپ جائیں وہاں 2-3 دن رہیں اور پروجیکٹ لے کے آئیں، تو میں 3 دن خیمے میں رہا۔ تو میرے دوست کرنل صاحب ان کی ڈیوٹی لگی تھی تو گیا، ان کے ساتھ گھوما پھرا، میں پروجیکٹ بنا کے لے کے آیا۔ میری 3 دوستوں سے بات چیت کر یہ پروجیکٹ لے کے ہم پاک فیڈریشن اسپین کے نام سے اس گاؤں کا یہ کہ ہم اسپین میں رہ رہے ہیں، ہم وہاں پہ رہ نہیں سکتے، مظفر آباد سے اتنے 2 کلومیٹر دور ہے، وہاں پہ ہماری ایکسیس آسانی سے ہے، وہاں اسکول تباہ ہو گیا، مسجد تباہ ہوگی، لوگوں کے گھر تباہ ہوگی، ہم یہ سارا گاؤں، میری بات بھی ہوگی پاکستان، ہم یہ سارا گاؤں تعمیر کریں گے پاکستان فیڈریشن کے نام سے۔ کھانا وہاں پہ اتنا وافر مقدار میں ہے کہ بچا پڑا، اتنا پاکستان نے مدد کی ہے، کمبل کپڑے ٹرکوں کے ٹرک گئے تھے، اتنا لوگوں نے مدد کی تھی۔ تو یہ چیز ہم کرتے ہیں۔ میں پروجیکٹ وہاں سے لایا، بنایا، آدمی وہاں سے ڈسکس کی، جب میں یہاں پہ لے کے آیا انہوں نے کہا بہت اچھا پروجیکٹ ہے، ٹھیک ہے جی آپ سپریم کونسل میں لیں۔ وہ پروجیکٹ سپریم کونسل میں لے کے آیا تو وہ ووٹوں کی وجہ سے انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس پہ ووٹنگ کرا دیں۔ میں نے کہا ووٹنگ کیا، مجھ سے بحث کریں، مجھ سے پوچھیں نا۔ انہوں نے کہا نہیں جی جو ممبر کہیں گے اس پہ عمل ہوگا، تو ووٹنگ ہوئی، وہ پروجیکٹ ریجیکٹ ہوگا۔ تعلیمی پروجیکٹ تھا وہ ریجیکٹ ہوا۔ 23 مارچ کو پاکستان کا 23 مارچ منانے کے لیے میں نے کہا تھا کہ ایسا پروجیکٹ کریں 23 مارچ ہمارا سمبل بن جائے۔ 14 اگست میں جتنی حکومتی اتھارٹی سب چھٹی پہ ہوتی ہے، تو ہمارا ایک سمبل ہونا چاہیے جو پاکستانی کمیونٹی کا ایک نام رہ جائے، جس طرح وہ کہتے ہیں نا وہ سگرا فیملی ان کا ایک سمبل ہے مذہبی والے سے۔ تو 23 مارچ کو اس طرح منائیں وہ ایک سمبل کی نشانی بن جائے۔ مارچ کا مہینہ پاکستان سے کسی اتھارٹی کو بلانا ہے وہ آ سکے گی، یا کسی اتھارٹی کو بلانا ہے وہ آ سکے گی، ڈنر ہو یا کوئی ایسا پروگرام ہو کہ وہ ایک نشانی بن جائے ہماری یادگار۔ ناروے میں 14 اگست یادگار بنتا ہے۔ ناروے میں جب اگست کا مہینہ ہوتا ہے تو پاکستانی جھنڈے نظر آ رہے تھے گلیوں میں، لوگ شلوار کے نیچے گھوم رہے ہوتے ہیں، پاکستان سے اتھارٹیز کہتی ہیں کہ ہمیں انوائٹ کرو۔ ہم چلو وہ اگست میں تو ہم مارچ کا مہینہ لیتے ہیں، ہم مارچ کو اس طرح، تو وہ بھی ووٹ کی وجہ سے ریجیکٹ ہو گیا کہ یہ ممکن نہیں۔ تو ووٹ ڈال کے ہر چیز ریجیکٹ ہو جاتی ہے، تو وہاں پہ آپ پروجیکٹ نہیں کر سکتے۔ آپ نے سر وہ جو آپ کہہ رہے ہیں 6 کا واقعہ غالباً جب آپ نے ان کو پیش کیا تو آپ نے اتنی دیر کیوں انتظار کیا کہ آپ کو 4 سال بعد یاد آئے کہ اب میں نے اس پلیٹ فارم کو چھوڑ کے لہذا بیٹھنا ہے؟ کبھی بھی فیصلے جلد بازی بھی نہیں کیا جاتا۔ میرا خیال ہے کہ 4 سال بہت زیادہ 4 سال میں یہی تھا نا کہ 2 سال پہلے ایک صدر صاحب رہے، ان کا شاید اس میں بہتری آ جائے۔ مسئلہ وہی آیا تھا نا، اور جب تک ٹائم دیں گے نہیں آپ، اب دوبارہ پھر 2 سال آئے، ان 2 سالوں میں بھی وہی کام ہوا جو پچھلے 2 سالوں میں ہوا، یعنی کوئی بھی پروجیکٹ پیش نہ ہو سکتا۔ پھر بھی میری کوشش تھی کہ یہ لوگ کچھ کریں، میں اللہ تعالیٰ ہو گیا، میں اپنی تنظیم سے چھوٹا موٹا کام کرتا رہتا، لیکن اس روایتی سیاست کا حصہ نہیں بنتا۔ لیکن پھر جو حالات پیدا ہو گئے، پھر الیکشن کینسل، کبھی کہتے ہیں متفقہ امیدوار لے آتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کچھ لے آتے ہیں، کبھی کہتے ہیں 2 گروپ سے، ایک گروپ سے 2 بندے لے لیتے ہیں، یعنی کہ بات ذہنی ہم آہنگی کی۔ کام اس وقت ہوتا ہے جب ذہنی ہم آہنگی ہو۔ اور پچھلے دن وہ کالم پڑھ رہا تھا کامران کا جو لکھا ہے اس نے کل کہ یہاں تو خون کا رشتہ، تو یہاں ذہنی طور پہ آپ اس کو تو پھر آپ چل سکتے ہیں۔ تو ہم کیوں 2 پلیئر ہاکی کے لے رہے ہیں، 2 کرکٹ کے لے رہے ہیں، 2 والی بال کے لے رہے ہیں، 2 اس کے لے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ایک اچھی ٹیم بنائیں اور یہ ٹیم ورلڈ کپ جیت کے لے گئے؟ تو یہ ہماری کام کیا رہی ہے، وہ ورلڈ کپ نہیں جیت سکتی، وہ پہلے راؤنڈ میں ہی ہار جائے گی۔ تو اس کے ہارنے میں قطعاً ان کھلاڑیوں کا قصور نہیں ہے، کیونکہ آپ نے بہترین کھلاڑی چنے، جو ٹاپ کے 2 کرکٹر ہیں وہ چن لیے، جو ٹاپ کے ہاکی کے پلیئر ہیں وہ چن لیے، جو ٹاپ کے والی بال کے وہ چن لیے، اور بھیج دیا آپ نے ایک تیسری گیم کھیلنے کے لیے۔ تو ہم کہیں کہ ان کھلاڑیوں نے کارکردگی نہیں دکھائی، تو یہ غلط ہے۔ کرکٹ کھیلنی تو کرکٹ کے کھلاڑی چنے، ہاکی کھیلنی تو ہاکی کے کھلاڑی چنے، اس میں اگر 8 اچھے ہیں، 3 نارمل ہیں، تو مل کے چل سکتے کہ اچھا کمبینیشن بن سکتا ہے۔ تو جب تک آپ ایک ٹیم سلیکٹ نہیں کریں گے اس وقت آپ کامیابی کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اور ہمارے اندر یہی ہوا ہے کہ ہمیں وہ کیا کہتے ہیں اتحاد کے نام پہ مختلف ذہن کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر دیا اور کہا کہ نہیں اتحاد ہے کام کرنا ہے۔ وہ اتحاد نہیں، وہ کلیش پیدا ہوتا ہے۔ آپ کام کریں اور کام کرنے میں آپ ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ہاں ایک دوسرے کی مدد ہو سکتی ہے۔ اس پلیٹ فارم پہ وہ اگر کوئی اچھا کام کرتے ہیں، وہ 14 اگست منا رہے ہیں، تو ہم اس پلیٹ فارم سے بھرپور مدد کریں ان کی، کیونکہ کلیش نہیں ہوگا، کیونکہ ایک زون رکھنے والے نے اپنی پلاننگ کی ہے کہ میں 14 اگست میں میں نے اس طرح کرنا ہے۔ اس میں کلیش پیدا نہیں ہوگا، نہ اسٹیج سیکٹری کا کلیش پیدا ہوگا، نہ مہمان خصوصی کا کلیش ہوگا، نہ اسٹیج پہ بیٹھنے کا کلیش پیدا ہوگا، کیونکہ ہمارا سب سے جو بڑا پرابلم ہے وہ اسٹیج پہ بیٹھنے کا ہوتا ہے۔